बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? 2-3 दिन जो है, बल्कि ये मेरी तीसरी वीडियो होगी कि जो आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं। इंशाल्लाह कल कोशिश करूँगा कि आप लोग मेरी प्यारी सी शक्ल भी देख लें और आप लोग महजूज हों मेरी हरकतों से। कुछ बातें करनी थी इस हवाले से कि बच्ची के हवाले से कि हमें पता है कि बच्ची ने बयान दिया है, जो मेडिकल बोर्ड था उसको जो उन्होंने रिपोर्ट में जाहिर किया है कि बच्ची जो है वालिदैन के पास जाना चाह रही है और अब उसके बाद जाहिर है कुछ बचता नहीं है कि बच्ची को जो है वहाँ पर रखा जाए और इन लोगों के हवाले किया जाए, क्या कहते हैं, ज़हीर गैंग के हवाले। तो हम सबको पता है कि ज़हीर जिस तरीके से एक उसका गैंग मुनज़्ज़म तरीके से घटिया हरकतें कर रहा है, अब उनके पास कोई चालें बची नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई खुरचन वुरचन रह गई हो जो वो करें। तो सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जा रही हैं और उसके अलावा ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा बड़ा थ्रेट तो बच्ची को और उसके पेरेंट्स को है कि किसी भी तरीके से खुदा न खास्ता ये लोग उसको नुकसान पहुँचाएँ या उसके पेरेंट्स को नुकसान पहुँचाएँ। तो ये अव्वल आखिर इनकी ज़ाहिर है कि जिस तरह से इनकी सोच है, जिस तरह से इनकी समझ है, तो घटिया पने की इंतहाएं हैं जो ये लोग कर रहे हैं। हम सबको पता है और बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इनका जो है आखिर एजेंडा क्या है। तो बच्ची ज़ाहिर है मेहदी अली काज़मी साहब के पास जाएगी, फिर पब्लिकली उसको जो है ज़ाहिर इंटरव्यूज़ अलाउ हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उससे बच्ची से जो है ज़ाहिर सारे सहाफ़ी मिलेंगे, उसको चाहे अदालत लाके मिलाया जाए, चाहे उसको उसके घर पे जाके इंटरव्यू लिए जाए। तो बच्ची ज़ाहिर है अपने साथ जो कुछ भी जुल्म हुआ है वो फिर सरेआम बताएगी और जिस तरह ये केस आगे फिर प्रोसीड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो यही लग रहा है कि बच्ची जो है वो सारे कच्चे चट्टे खोल देगी और गैंग को बेइंतहा डर और खौफ का सामना है इस वक्त कि वो इसको बच्ची को रोकें। और हो सकता है अल्लाह ना करे जो इनके अज़ाइम हैं उनसे तो यही मालूम होता है कि ये बच्ची को और मेहदी अली काज़मी साहब को हो सकता है कोई भी नुकसान पहुँचाए, या अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई कामयाबी हो। उससे पहले हमारी दुआ है कि ये लोग सारे के सारे पकड़े जाएं, जेल में दाखिल कर दिए जाएं, ताकि किसी भी तरीके से बच्ची को या उसके पेरेंट्स को जो है कोई नुकसान ना पहुँचे। हाँ, बहरहाल हमें और भी ज़्यादा मोहतात रहना पड़ेगा कि जैसे शाहिद हुसैन भाई और जो और क्या कहते हैं कराची के और लाहौर के जर्नलिस्ट वगैरह हैं, जिसमें नजम जहरा भी हैं, बुशरा शकील भी हैं, वो भी है क्या कहते हैं सुराब बरकत भाई भी हैं, और जो सहाफ़ी लोग हैं उनको धमकियाँ दी जा रही हैं तो कि केस से पीछे हट जाओ, रिपोर्ट ना करो, ये करो। क्योंकि आप देखें कि सही इंसान जो है वो कभी भी जो है वो हक और सच के साथ जो है वो खड़ा रहता है, जो उसके पीछे नहीं हटता। लेकिन इन्होंने ज़ाहिर तज़हीक आमेज़ मवाद बनाया जिसकी वजह से मेहदी अली काज़मी साहब ने जो है वो बेइंतहा सादगी और मासूमियत का मुज़ाहरा करते हुए अपने काम से काम रखो की बुनियाद पर जो है उन्होंने इस केस को डील किया और उसी में वो जो है वो चलते रहे। उन्होंने कोई भी उसको जवाब नहीं दिया। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये जवाब ज़रूर दिए कि कुरान पाक उठा लिया, अपनी वीडियोस दिखा दी, अपना शनाख्ती कार्ड, सब कुछ, मतलब निकाह नामा, ईच एंड एवरीथिंग, एल्बम्स वगैरह सब दिखा दी जो इस बेगैरत औरत ने उन पर इल्ज़ामात लगाए थे। ठीक है, फिर उसने ज़ाहिर है कि एक सैयद सादात फैमिली को जो है उसने कादियानी कहा, और तो वो भी ज़ाहिर है उसकी बात पे कान कौन धरता है। लेकिन मेहदी अली काज़मी साहब ने ज़ाहिर है कि अपने डिफेंड में जो है वो सारे प्रूफ दिखाए और उसके बाद इसने इसकी नहीं जमी तो इसने बुशरा शकील को धमकियाँ दी, इसने फिर सुराब बरकत को धमकियाँ दी, फिर इसने शाहिद भाई को, नजम जहरा को और पता नहीं किस किस को धमकियाँ दी। ठीक है, और उसमें यूट्यूबर्स भी हैं जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, मतलब मुझसे बड़े यूट्यूबर्स जितने भी हैं उन सबको इन्होंने धमकियाँ दी और फजूल किस्म की बकवासें की जो हमने देखा और सुना भी अपने इन लोगों के चैनल्स के ऊपर भी। तो हमने ये देखा है कि किसी भी तौर पे ज़ाहिर है आवाम के सामने
یہ لوگ سرخرو نہیں ہو پا رہے کیونکہ ان کی حرکتیں ہی ایسی ہیں. تو یہ آخرت میں اور دنیا بھر میں انشاءاللہ ذلیل و رسوا تو ہو ہی رہے ہیں، مزید اور بھی ہوں گے، اور ان کے انجام ہم سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، اب کیا ہے کہ ہم یہ چیز دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ بچی بہت جلد انشاءاللہ العزیز کیا کہتے ہیں والدین کے پاس چلی جائے گی، اور والدین جو ہے وہ اس کو ریسیو کریں گے، اور پورا انشاءاللہ ملک یا دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھا جا رہا ہے یہ کیس اس کو فالو کر رہے ہیں. تو سارے کے سارے لوگ جو ہیں جشن منائیں گے انشاءاللہ. اور یہ جو ککڑی ہے، ککڑی ماسٹر ہے جس کی مرغیاں جو ہیں انہوں نے اب منع کر دیا ہے کہ نو عزت نو انڈا. ٹھیک ہے، تو انڈے جو ہیں وہ انہوں نے پہلے سے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں، اور عزت اس کو نہیں دے رہے، کہہ رہے کہ اب انڈے تمہیں نہیں دیں گے بلکہ تمہارے اوپر ماریں گے. وہ انڈے انہوں نے رکھ دیے سڑا کے، وہ اس کو ہیچ بھی نہیں کر رہی ہیں کہ اس میں سے کوئی چوزے ووزے نکلیں. تو مرغیوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی اس کو برے طریقے سے. انشاءاللہ بہت جلد دیکھیے گا کہ اس کے اوپر اسی کے کتے جو ہیں وہ اسی کو بھونکیں گے، اسی کے اوپر بھونکیں گے، اور اسی کے اوپر اسی کو کاٹیں گے بھی. آپ دیکھیے آہستہ آہستہ ہم ان کی ویڈیوز جیسا کہ ہمیں کلپس وغیرہ مل رہی ہیں، میں کوئی اس کی کلپ اپنے چینل پہ نہیں ڈالتا، لیکن حوالے بھی کوشش کرتا ہوں کہ نہ دوں، لیکن بالآخر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس میں سے پوائنٹس ہم لوگ نکالتے ہیں. یہ لوگ آپس میں جس طریقے سے لڑتے ہیں، اب مجبوری یہ ہے ان کی کہ آن دا اسکرین لائیو سیشن میں یہ کسی کو بھی ذلیل کر دیتی ہے، یا کوئی بھی اس کو ذلیل کر دیتا ہے، یا پھر ہنس کھیل کے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن بیک پہ یہ ظاہر ہے یہ لوگ کیونکہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے پھنس جائیں گے، کیونکہ جو پیسے لے کے اس میں کیس میں اس کیس کو بگاڑنے کی کوششیں کر رہا ہے، وہ اگر اس کیس سے ہٹے گا تو ظاہر ہے زنیر امام جو ہے وہ ان کے خلاف ثبوت لے کر آئے گی کہ بھائی انہوں نے پیسے لیے ہیں، کیونکہ سبھی پھنسیں گے ظاہر ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف یہ لوگ ثبوت لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر تو نے میری پول پٹی کھولی تو میں تجھے پکڑوا دوں گا، اگر تو نے میری پول پٹی کھولی یا کیس سے پیچھے ہٹا تو میں تجھے پکڑوا دوں گی. یہاں پر یہ گیم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے وہ جو غدار والا معاملہ آیا ہوا ہے کہ اس کیس میں غدار کون ہے، تو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آ جائے گا کہ وہ کوئی صحافی ہے یا کوئی یوٹیوبر ہے یا ان کے اپنے گھر کا کوئی بندہ ہے، مہدی علی کاظمی صاحب کے گھر کا بندہ، یا ایسی کوئی افواہ ہے. لیکن افواہ تو نہیں ہے، کیونکہ اندر کی ویڈیوز لیک آؤٹ ہونا یا اندر کی باتیں ہونا وہ ساری چیزیں دیکھی اور سمجھی جائیں گی کہ وہ کس وقت کون ہے جو بنا رہا ہے، یا پھر کوئی ہیکنگ کی گئی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہیکنگ کا دور ہے، کچھ بھی جو ہے وہ پاسبل ہے. واٹس ایپ تک ہیک ہو جاتا ہے، آپ آپس میں کوئی بات کر رہے ہو یا آپ نے اپنا کوئی پرسنل ویڈیو بھی بنائی ہو تو موبائل ہیک ہو جاتے ہیں. تو ایوری تھنگ از پاسبل، مے بی یہ ہو سکتا ہے. لیکن زیادہ تر پاسبلٹیز یہ ہیں کہ مہدی علی کاظمی صاحب کے پاس ہی کوئی ایسا شخص یا ایسی خاتون ہے کہ جو یہ سارے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا انشاءاللہ یہ کیس وائنڈ اپ ہو جائے گا بہت جلدی. ابھی جیسے اگلے سال کی 23 تاریخ جو ہے، یہ 3 تاریخ دی گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس تاریخ کو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ فل فور کوئی ایسی امید نہیں رکھیے گا کہ وہ یہ ڈیٹ آ گئی اور کیس کا جو ہے فائنل جو ہے وہ کوئی آرڈر آ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ان کیس آپ دیکھیں کہ جیسے ابھی ہوا حال ہی میں کہ ان کے وکیل جو ہے وہ غائب ہو گیا حسب عادت. اب آپ تو یہیں کے کراچی کے ہی وکیل ہیں نا، آپ کو بھاگنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو جج صاحب نے اتنی لمبی ڈیٹ دے دی، اوکے فائن، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ یہ ظہیر کی اپلیکیشن تھی جس کے اوپر سماعت ہونی تھی اور وہ خود ہی نہیں آئے، وچ مینس کہ آپ کے پاس کوئی ہوم ورک نہیں ہے. اور ہوم ورک ہوتا تو ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی کام کرتے، ایسے کوئی چیز لے کر آتے. ایک آپ صحافی کے سوالوں کا جواب نہیں دے پا رہے تو آپ ایک وکیل جو وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں جبران ناصر صاحب، ان کو کیا جواب دیں گے؟ آپ جج کو کیا جواب دیں گے جب آپ سے پوچھا جاتا ہے؟ تو ہر بندہ جو ہے، جس طرح میں اکثر آپ لوگوں کو حوالے دیتا ہوں کہ امبر ہرڈ اور اس کا جانی ڈیپ کا سین ہوا تھا، اس میں بھی جس طریقے سے امبر ہرڈ جو ہے وہ ڈرامے بازیاں کر رہی تھی، اس کے فضول قسم کے جو سائیکیاٹرسٹ تھے ان کی حرکتیں ہم نے دیکھی، اس کا
کیا کہتے ہیں جو ساتھ میں وکیل تھے وہ لوگ بیچارے خود ہی جان چھڑا کے بھاگ رہے تھے کہ ہم اس کیس کو نہیں لڑ سکتے مزید کیونکہ اس میں کچھ ہے نہیں، یہ جھوٹے الزامات ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے وکیل جو ہیں وہ بھی اس سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے پیسے تو لے لیے، تو پیسے واپس لے لے اور ہماری جان چھوڑ دے، تو وہ کہہ رہی ہے نہیں اب آپ نہیں لڑنا ہے۔ اس نے بڑے سے بڑا وکیل کر لیا، لیکن الحمدللہ سچ پہ جو نہیں تھا ظاہر ہے وہ پیچھے ہٹنا تھا، تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، وہ دوڑ نہیں سکتا، زیادہ پائیدار نہیں ہوتا، کتنے بھی آپ کوشش کر لیں۔ ہم نے اپریل سے اس کیس کو ہم لوگ فالو کر رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں اٹس بین اے لانگ ٹائم۔ اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر شروع ہو گئے، یعنی کہ 8 مہینے اس کیس کو ہو گئے ہیں۔ تو 8 مہینے میں انہوں نے کیا کیا علاوہ اس کے کہ بچی کو تشدد کیا، اس کو نشے دیے، دھونس دھمکیاں دے کے اس سے بیانات دلوائے، لائیو سیشنز کروائے، اس کو پڑھایا لکھایا کہ بھائی یہ تم نے بیانات دینے۔ تو وہ بچی ظاہر ہے معصوم بچی تھی اور ہے، اس کو دیکھ کے ہی اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں تک اس کیس کو لڑتی۔ اس کو اپنے ظاہر ہے کوئی بھی ایک شخص ہو، کوئی بڑا آدمی بھی ہو، جیسے میں نے بھی پہلے بھی کہا کہ جب کوئی اس کو چاروں طرف سے گھیرا گیا ہو، نشے کے انجیکشن لگا رہے ہوں یا مارا پیٹا جا رہا ہو یا دھمکیاں دی جا رہی ہو اس کی غلط سلط ویڈیوز بنا کے، تو اس بندے کا کیا حال ہوگا؟ وہ ظاہر وہی کرے گا اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے کہ جو کہا جا رہا ہے وہی کرے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بچی دل میں تو دعائیں کرتی رہتی ہوگی کہ یا اللہ مجھے نکال اس مسئلے سے۔ اب بچی جو ہے شیلٹر ہوم میں الحمدللہ، لیکن وہاں سے بھی وہ کوشش کر رہی ہے، دعائیں کر رہی ہے اپنے پیرنٹس کے پاس جانے کی، تو انشاءاللہ دیکھیے گا کہ بہت جلدی یہ ساری جو ہے وہ کارروائی پوری ہو جائے گی اور بچی جو ہے وہ اپنے والدین کے حوالے ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ابھی کی کہانی، اپنا اور اپنے پیار کا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور کیپ واچنگ گوسا ولاگز۔ اللہ حافظ۔